اب آپ ذرا کردار دیکھیے محمد و آل محمد کا کہ جب جناب یہ سورہ حلقہ ہے نا، جب جناب سیدہ نے روزوں کی نذر کی، منت مانی، سب کے ذہنوں میں واقع، صرف اشارہ کرنا مجھے واقع پیش نہیں کرنا، جب منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، جناب سیدہ نے اور جناب امیر علیہ السلام نے، دونوں نے علیہ السلام نے جب نذر کی تو روزے رکھنا شروع کیے، تو اس میں قرآن کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس ترتیب سے سائل آتا رہا مانگتا رہا، اللہ نے وہی ترتیب قرآن کے سورے میں نازل کی ہے۔ مسکیناً ویتیماً واسیرا، پہلے دن کہا تھا نا جس نے کہ میں مسکین ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، دوسرے دن کہا تھا میں یتیم ہوں، تیسرے دن کہا تھا میں اسیر ہوں، جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسیر کسے کہتے ہیں؟ جنگی قیدیوں کو، اور مدینہ کے اندر کوئی مسلمان جنگی قیدی نہیں تھا، مشرکین و کفار جنگی قیدی تھے۔ عزیزان گرامی، ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کسی کافر اور مشرک کو بھوکا برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھوک کو قربان کر کے اسے کھانا کھلا دیتے۔ عزیزان گرامی، کیا کیا اہل بیت نے؟ تیسرا دن تھا روزے کا، کہا ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے۔ شیعہ سنی سارے مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ختم مرتبت، فوراً آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور دیکھا امام حسن حسین وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، جبکہ نظر ان کی نہیں تھی، نظر ماں باپ نے مانی تھی، لیکن وہ بھی روزے سے تھے۔ اب ان کے بازو کانپ رہے تھے 3 دن، کیوں؟ بہت کم سن تھے، 4 برس کے تھے، 4 اور 5 برس کے۔ تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً کہا پروردگارہ میری زندگی میں میری آل ان مصائب سے گزر رہی ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد کے مصائب پیغمبر اسلام کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم ان محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں جو اسیروں کے لیے بھی، جو مشرک اور کافر اسیر کے لیے بھی اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بھوک برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے جملے ہیں جناب ختمی مرتبہ سے متعلق کہ سخاوت حبیب خدا یہ تھی، ختمی مرتبت کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب تقسیم کرنے پہ آتے تھے تو اپنا حصہ بھی فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، خود فاقہ کر لیتے تھے، لیکن دوسروں کے فاقے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام ختمی مرتبت کے بعد جب دوپہر میں نکلے تو دیکھا کہ جناب ایک صحابی رسول ہیں بہرحال کہ جو باہر نکلے ہوئے، دوپہر کی گرمی ہے مدینے کی، مقداد، جناب مقداد ابن اسود، کم مقداد اس دوپہر کی گرمی کے اندر باہر نکلے ہوئے ہو؟ کہا مولا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، ان کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مولا نے کہا کہ یہ روٹیاں تم لے جاؤ۔ کہا مولا میں جانتا ہوں کہ بنت رسالت اور آپ کے بچے بھی بہت بھوکے ہیں، کہا وہ 1 دن اور فاقہ کر لیں گے، لیکن تم اور تمہارے بچے فاقہ کریں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کیا کوئی مولا سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ اور آپ دوپہر میں باہر کہاں ہیں؟ مولا بھی تو دوپہر میں باہر ہی تھے نا، دوپہر تھی، کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب گھر پہنچے، اب دیکھیں جناب امیر ایسے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیوں بھوکا رکھا ہے جناب سیدہ کو۔ اب گھر پہ آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا، کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں اگر مولا کا مقام ایسا ہے کہ فاقہ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں بی بی کا مقام کیسا ہے۔ کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے فوراً سر جھکا لیا، کہا سیدہ لے کے آ رہا تھا لیکن راستے میں کسی مقداد کو دیکھا، بہت فاقے سے تھا، اس کو دے آیا۔ تو بی بی نے مسکرا کے کہا کہ اے ابا الحسن اگر لے آتے روٹیاں تو مجھے اتنی خوشی نہ آتی جتنی میں اب خوش ہوں کہ آپ تقسیم کرا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ صلی علی محمد وآل محمد، اگر یہاں پہ چاہ دیں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سب تقسیم کرائے۔